وہ ایک صحافی تھے جو جنگ زدہ علاقوں کی کہانی بتانا چاہتے تھے۔ اس سے قبل وہ لیبیا میں بھی 40 دن تک شدت پسندوں کی قید میں رہے۔ 2012 میں انہوں نے BBC کو بتایا کہ جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کی کہانیاں بتانے کی خواہش انہیں بار بار ایسی جگہوں پر لے جاتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ میں نے عراق میں 2008 میں جنگ پر رپورٹنگ شروع کی۔ جنگ میں ہونے والے واقعات مجھے اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور میں ان کہانیوں کو سامنے لانا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں بتائی گئیں۔ میں واقعات کے انسانی پہلو میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہاں تشدد ہے، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، اور یہی چیز ہمیں اس جانب لے جاتی ہے۔ ان کی بازیابی کی مہم کے لیے شروع کیے گئے فیس بک صفحے پر ان کی والدہ کی جانب سے پوسٹ کیے گئے پیغام سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر کو تسلیم کر لیا ہے۔ شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہیں عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر امریکی فضائی حملوں کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص کو انہیں ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والا یہ شخص پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر صدر اوباما نے دولت اسلامیہ پر حملے بند نہ کیے تو ان کی قید میں ایک دوسرے امریکی شہری کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے دولت اسلامیہ کی کرد علاقوں میں پیش قدمی روکنے اور پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے اس ماہ کے آغاز میں فضائی حملے شروع کیے تھے۔ ان حملوں سے دولت اسلامیہ کی پیش قدمی روکنے اور موصل ڈیم کو ان کے قبضے سے چھڑانے میں مدد ملی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 برطانوی شہری دولت اسلامیہ میں شامل ہیں۔ ان برطانوی افراد کو ان پروپیگنڈا ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے جن میں وہ ساتھی مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارے علم میں ہے کہ برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد ممکنہ طور پر ان پرتشدد واقعات میں ملوث ہے اور دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں۔ جیمز فولی کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت تو ابھی نہیں ہو سکی، لیکن بظاہر وہ شفاق نظر آتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ عامر احمد خان، BBC نیوز۔